صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ دشمن کو مغلوب کرنے کا عمل۔ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے لیے بالخصوص ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں۔ کشمیر میں ہندو انڈین افواج مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے، فلسطین میں اسرائیلی افواج قابض ہیں، اسی طرح دیگر کئی ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، توڑے جاتے رہے ہیں، برما میں، عراق میں، شام میں، دیگر کئی ممالک میں۔ تو بالخصوص ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کو غالب کرنے کے لیے اور دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے یہ عمل، جو شخص بھی لڑائی کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالقو، لڑائی کے موقع پر دشمن سے جب سامنا ہے تو اس موقع پر 300 مرتبہ جو بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالقو یہ پڑھے گا، انشاءاللہ دشمن اس کا مغلوب ہوگا انشاءاللہ۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، جو شخص لڑائی کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالقو پڑھے گا، دشمن اس کا مغلوب ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا خاص وظیفہ ہے امت مسلمہ کے لیے، مسلمان، مظلوم مسلمان، کشمیری، فلسطینی، دیگر جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، دشمن جو ہے وہ ظلم و ستم برپا کیے ہوئے ہے، اس دشمن سے نجات کے لیے، اس پر غالب آنے کے لیے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے یہ وظیفہ ضرور پڑھیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے جن جن مسلمان بہن بھائیوں، مسلمان افراد کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس وسیلے سے، اس ذریعے سے ہمارا بھی ہر قسم کا فائدہ ہوگا، شفا حاصل ہوگی، نجات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ بالخصوص جو ہمارے مسلمان مظلوم کشمیری، فلسطینی اور دیگر مسلمان بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے، فتح و نصرت عطا فرمائے، انہیں غالب فرمائے اور دشمن کو مغلوب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ علماء باطن میں سے، علماء حق میں سے، علماء ربانیین میں سے ایک عالم حق ہیں، اور علم، اس کی فضیلت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا، جہاں یہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہیں یہ فرمایا سورہ مجادلہ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں جو جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا، اللہ نے فرمایا اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور ان کے درجات بلند فرماتا رہے گا اور ان کے درجات بلند فرما دے گا۔
تو ایمان اگرچہ کامل ایمان جو ہے یہ مغفرت کا باعث ہے، بخشش کا باعث ہے، اور اعمال صالحہ درجات کی بلندی کا باعث ہیں، وہیں پر درجات کی بلندی کے لیے علم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان اور پھر علم، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم بھی ہیں۔ علم سے ایمان آتا ہے، اور ایمان والے جو ہیں ان کے لیے علم کی اہمیت اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی سے بھی واضح ہوتی ہے۔ تو ایمان اور علم لازم و ملزوم بھی ہیں۔ ایمان والوں کو علم حاصل کرنے کی بارہا تاکید فرمائی گئی ہے، اور علم والے جو ہیں ان کے بھی درجات کی بلندی کا اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور ایمان والوں کی بھی درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ یعنی اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، بالخصوص آخرت میں بھی جو اہل ایمان ہیں اور جو اہل علم ہیں، اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی ہیں۔ اگر صرف اہل ایمان ہیں تو ان کے بھی درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا، اور اگر اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم میں بھی ہیں، علماء میں بھی شامل ہیں، علماء حق میں، علماء ربانیین میں بھی شامل ہیں، تو پھر ان کے لیے دوہرے اجر ہیں، ان کے لیے ڈبل مرتبے ہیں، ان کے لیے دوہرے درجات کی بلندی ہے۔ اب درجات کی بلندی یہ کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حامل ہونا، یہی درجات ہیں۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا، جس کے جتنے درجات بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نوازشیں، عنایتیں، نعمتیں اس کے لیے مزید زیادہ سے زیادہ ہوں گی، اور پھر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے عرفہ و اعلیٰ درجات ہوں گے۔ سب سے بلند و بالا مقام اور درجہ، مقام و مرتبہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو حاصل ہوگا۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے ماننے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، صدیقین، ان کو حاصل ہوگا۔ پھر شہداء، علماء، فقہاء، عرفاء، تابعین، تبع تابعین، نظام، یوں درجہ بدرجہ، اور پھر صالحین، اولیاء اللہ کو بھی بلند مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ تو اگرچہ روز محشر بھی یہ درجات ہیں بلند سے بلند، تو یوں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت بنی آدم عزت اور تکریم عطا فرمائی کہ ہر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، وہ اس کی قدر، اس کی حفاظت یہ لازمی ہے۔ پھر بندہ مومن کی عزت آبرو اس سے بھی بڑھ کر، ایک عام انسان سے بڑھ کر، کئی درجے بڑھ کر، پھر اور درجات بھی بلند و بالا مومن ہونے کی وجہ سے۔ پھر جو اللہ کا ولی بن جائے اس کے درجات ایک عام مومن سے بڑھ کر۔ پھر اولیاء اللہ میں بھی مختلف درجات ہیں، مختلف مقامات و مراتب ہیں۔ پھر اس سے آگے چلیے، اب اولیاء اللہ حقیقت میں علماء حق ہوتے ہیں، علماء ربانیین ہوتے ہیں، علماء ظاہر و باطن ہوتے ہیں، یعنی جو حقیقت میں اللہ کی رضا کی خاطر علم بھی حاصل کرتے ہیں، اس علم پر عمل بھی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، یہی اولیاء اللہ ہیں۔ اور اولیاء اللہ نے بھی اور بڑے بڑے علماء حق نے بھی یہ فرمایا کہ اگر علماء حق، علماء کرام جو حقیقی علماء کرام ہیں، وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں تو پھر اولیاء اللہ کون ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر علماء حق اولیاء اللہ میں شامل نہیں ہیں تو پھر آپ کس کو اولیاء اللہ میں شامل کرتے ہیں؟ بہرحال پھر علماء کے مراتب اور درجات، پھر علماء میں بھی کئی مراتب اور درجات ہیں، اور پھر یعنی ایک عام عالم ہے، ایک وفوق کل ذی علم علیم، اللہ فرماتا ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ ایک ان علماء کے استاد، وہ بھی عالم ہے لیکن استاذ العلماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، شیخ التفسیر ہیں، شیخ الفقہ ہیں، محقق ہیں، پھر اسی طرح مفتی، اور مفتی صرف ناقل مفتی نہیں بلکہ مجتہد، اور پھر اس کے بھی درجات کا علماء نے ذکر کیا، کم از کم 7 درجات کا ذکر فرمایا ہے علماء کے جو ظاہر علم کے حوالے سے ہیں۔ ان میں جو فقہ کے امام ہیں وہ سب سے کامل درجے پر فائز ہیں فقہی حوالے سے، فقہی علوم کے حوالے سے۔ تو یوں ہی یہ علماء کے درجے، اولیاء کے درجے، پھر تبع تابعین، تابعین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تو یوں یہ مراتب اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ، ہر درجے میں
حاصل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نفس نبوت میں سبھی عظمت رفعت اور شان والے، نفس نبوت میں سبھی برابر، یعنی سبھی نبی ہیں۔ رسول اعظام نفس رسالت میں سبھی برابر، سبھی رسول ہیں اللہ کے۔ لیکن اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول اعظام علیہ السلام ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور اس طرح مزید۔ تو یوں انبیاء کرام میں بھی مختلف مراتب، اولو العزم انبیاء کرام رسول اعظام بھی ہیں، اور پھر سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے افضل، سب سے برتر و بالا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوں مختلف درجات ہیں ہر طبقے میں، اور انبیاء کرام ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ کے تمام مخلوقات میں، تمام کائنات میں۔ اب علماء حق میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ آپ بھی شامل ہیں۔ تو یہ مختصر سا میں نے تمہیدی طور پر تذکرہ کر دیا۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اس دنیا میں بھی بلند فرماتا ہے، اپنی خاص رحمتیں انہیں عطا فرماتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون کا مصداق انہیں بناتا ہے، اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں حاصل ہوں گی ایمان والوں کو، علماء حق کو، علم والوں کو، اور پھر روز محشر بھی اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرما دے گا۔ ایک عام حافظ قرآن جو قرآن مجید فرقان حمید جس نے یاد کیا اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرنے والا ہوا، تو وہ بھی جنتی، اور بالخصوص حدیث مبارکہ کے مطابق اس حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ تو جنت کی منازل پر منازل طے کرتا جا، مراتب طے کرتا جا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا۔ سورہ الحمد سے شروع سے وہ قرآن کریم کی تلاوت حافظ قرآن کرے گا، والناس تک تلاوت کرتے کرتے جتنے مراتب، جتنی منازل وہ طے کر لے گا، وہ آخری اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اگر یہ ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ یہ ہے جسے حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، تو پھر علماء حق ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ وراء الورا ہوگا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ ایک عالم جو ہے، ایک عالم، ایک فقیہ، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، فرمایا وہ 1000 عابد سے فضیلت والا ہے۔ 1000 عبادت گزار لوگ ہوں، اللہ اللہ کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، نفل عبادات، نفل روزے، صدقہ، خیرات، ساری عبادات کرنے والے ہوں، لیکن ایک فقیہ، ایک عالم، ایک عالم حق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے، اور شیطان پر بھی بھاری ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے بڑھ کر شیطان پر بھاری، اور عالم جو علماء حق ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن و سنت، حدیث، فقہ اور دیگر علوم حاصل کرتے ہیں، آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے یہاں تک فرما دیا کہ سمندروں میں، دریاؤں میں، پانی میں موجود مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، ان کے لیے کائنات کی مخلوقات استغفار کرتی ہیں۔ یہ ان کی شان ہے علماء حق کی۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا گیا کہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، فرمائے تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ آج ہم نے اپنے سٹینڈرز بنائے ہوئے ہیں، سو کالڈ سٹینڈرز، کہ فلاں بڑے مقام و مرتبے والا ہے، فلاں زیادہ عزت اور وجاہت والا ہے۔ بعض اوقات ہم روپیہ، پیسہ، مال و دولت، بینک بیلنس، پراپرٹی، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معیار ہے، یہ جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ عزت والا۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوگا، کہ جی یہ 18ویں گریڈ میں، یہ 19ویں، یہ 20ویں، یہ 21ویں، یہ 22ویں گریڈ میں ہے تو یہ زیادہ عزت والا ہے، یا یہ فلاں وزیر ہے، ایم این اے، ایم پی ہے، فلاں عہدے اور منصب پر فائز ہے تو یہ زیادہ عزت والا ہے۔ بعض کا ڈگریز کو ہم نے عزت کا معیار سمجھ لیا کہ فلاں کے پاس فلاں ڈگری ہے، ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے، ایم بی اے کی ڈگری ہے، فلاں ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ہے، ایم فل ہے تو یہ عزت والا ہے۔
اسی طرح دیگر کئی ہم نے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، اگرچہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کی عزت نہیں ہے، عزت ہے، لیکن حقیقی عزت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بہترین اور بھلائی والے اور عزت والے لوگ، قرآن نے بھی فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، خشیت اختیار کرنے والا ہے، فرمایا وہی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، تکریم والا ہے۔ تم میں ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم، بزرگی والا، عظمت والا، رفعت والا، شان والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس کے علماء حق ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، خشیت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یوں قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ کھول کھول کر ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو حقیقت میں قرآن و سنت سے تمسک کرنے والے ہیں، اسلام کی حقیقی تعلیمات سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے والے اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل انجام دینے والے ہیں، ان کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ساری کی ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور تمام ایمان والوں کے لیے ہے ساری کی ساری عزتیں۔ اور فرمایا منافقین جو ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں منافقین اس حقیقت کو نہیں جانتے، یہ بات حقیقی طور پر انہیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، آپ کی ولادت باسعادت سن عیسوی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1145 یا 1146 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی تقریباً آج سے 800-850 سال پہلے، اور ایران کے شہر نیشا پور میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ یوں ذکر کیا گیا ابو حمید یا ابو حامد ابن ابو بکر ابراہیم، اور فرید الدین آپ نے یہ قلمی نام اپنے لیے اختیار فرمایا، اور یہی پھر مشہور ہو گیا شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ۔ اب آپ کے والد گرامی وہ بھی ایک کیمسٹ تھے، ایک اپنے زمانے کے کیمیا دان بھی تھے، اور کیمسٹ اس وقت کیمسٹری کے حوالے سے بھی تھا، اور بالخصوص کیمسٹ فارماسسٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، دوا ساز کے معنوں میں۔ تو والد آپ کے دوا ساز تھے، اور اس زمانے میں جو فارماسسٹ ہوتے تھے وہی میڈیسن دیتے تھے، یوں سمجھ لیجیے فزیشین بھی ہوتے تھے، علاج بھی کرتے تھے، معالج بھی ہوتے تھے۔ تو آپ لقب یہ عطار جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے، آپ ادویات کے ماہر تھے، فارماسسٹ تھے، فزیشین تھے، معالج تھے، اور یہ آپ کا پروفیشن تھا، آپ کا پیشہ تھا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ذات کی نمایاں خصوصیات ہیں اور پھر جن کی جانب آپ مائل ہوئے، وہ یہ کہ آپ نے علم دین حاصل کیا، ظاہری باطنی علوم بھی اخذ کیے، صوفیاء کرام، اولیاء کاملین صالحین ان کے پاس بیٹھے، اور پھر فارسی میں آپ نے شاعری بھی کی، اور ایک اللہ کے ولی بنے، صوفی بنے، درویش بنے، اور باطنی علوم پر آپ نے مہارت حاصل کی، باطنی علوم اخذ کیے، سیکھے، تصوف، تزکیہ باطن اس کو حاصل کیا۔ آپ کے ابتدائی حالات کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا، بس اتنا ملتا ہے کہ آپ کے والد گرامی فارماسسٹ تھے، ان کا اپنا مطب، ان کی اپنی دکان تھی، فارمیسی تھی، اور آپ بھی وہیں پر آپ نے اپنے والد سے علوم سیکھے اپنے دور کے، اور پھر فارمیسی کا ہی کام شروع کیا، اسی دکان پر فارمیسی پر بیٹھا کرتے، لوگوں کا علاج کیا کرتے، میڈیسنز دوائیں دیا کرتے انہیں، اور لوگ دور دور سے آپ کے پاس آتے تو ظاہری جسمانی میڈیسن اور علاج کے ساتھ ساتھ آپ سے وہ اپنی مشکلات بیان کرتے، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے، جسمانی تکالیف بھی بیان کرتے، بعض اوقات روحانی تکالیف بھی بیان کرتے۔ تو لوگوں کی مشکلات، پریشانیاں، زندگیوں کے مختلف ہونے کو دیکھتے، سوچتے، اس پر گہری سوچ بچار کرتے، اور پھر ایک واقعہ بھی آپ کے حوالے سے منسوب ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے زندگی اور شخصیت کے بدلنے کی وجوہات میں شامل ہیں۔ ایک موقع پر یہ بھی آپ کے حوالے سے موجود ہے واقعہ کہ آپ اپنی فارمیسی پر بیٹھے تھے،
تو ایک مجذوب، ایک اللہ کے ولی، ایک درویش وہاں سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑا منہمک ہے اپنے کام میں، تو اللہ رب العزت کی یاد اور دنیا کی بے ثباتی کا انہوں نے ذکر کیا، اور اسی دوران موت کا ذکر کیا کہ ہماری زندگی تو کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک سانس ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو یہ جب باتیں ہوئیں تو مکالمہ آپس میں ہوتا رہا، اس مکالمے کے دوران انہوں نے بھی، شیخ فرید الدین انہوں نے بھی کچھ بولا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے کلام کیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، نعرہ لگایا اور کہا کہ زندگی تو انسان فانی ہے، کوئی زندگی انسان کی نہیں ہے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ بس اتنا کہا اور وہ مجذوب، وہ درویش، وہ اللہ کے ولی وہیں پر گر پڑے اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس واقعے کا آپ کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نے وہ مطب، وہ فارمیسی، وہ اپنا کام، وہ سب کچھ چھوڑا اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کر دیا، موت کو یاد کرنا شروع کر دیا، تزکیہ باطن، اپنے قلب و باطن اور روح کی پاکیزگی اور تزکیے کا سامان حاصل کرنا شروع کیا۔ ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کر دیا جو زندگی کی حقیقت جاننے والے تھے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اور اللہ کی بندگی ہی اس زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہر عمل کرنا، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اپنانا، اللہ کی محبت اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرو۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی ان احکام کی طرف متوجہ ہوئے، اولیاء کاملین صالحین کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ بالخصوص مجدد الدین بغدادی علیہ رحمہ، ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کی آپ صحبت میں بیٹھا کرتے اور پھر کافی عرصہ تک اولیاء، علماء، عرفاء، صلحاء ان کی بارگاہ میں حاضر رہے، ان سے قرآن و حدیث، فقہ اور تصوف کے علوم جو ہیں یہ اخذ کیے، حتیٰ کہ آپ نے ظاہری باطنی علوم اور تزکیہ کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، عراق میں بغداد، بصرہ، کوفہ پہنچے، پھر مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ یعنی حجاز مقدس پہنچے، پھر شام، دمشق پہنچے، خراسان، خوارزم، ترکستان، ان تمام ممالک، حتیٰ کہ ہندوستان کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے کہ یہاں بھی آپ تشریف لائے، مختلف علماء کرام، صوفیاء کرام، علماء حق سے آپ کی ملاقاتیں رہیں، ان سے فیض و برکات حاصل کرتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر آپ نے لوگوں تک اپنا فیضان مختلف صورتوں میں، بالخصوص اشعار کی صورت میں پہنچانا شروع کیا، اور پھر آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے جو ایک تصوف کا نظریہ پیش کیا، یعنی تزکیہ باطن کا جس میں ذکر ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کی یاد کا، وہ لوگوں تک پہنچایا۔ بالخصوص آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ پوری زندگی آپ نے لوگوں کو حق ہی کی تلقین کی، اور پھر آپ کے آخری ایام کے حوالے سے اس چیز کا بھی ذکر ملتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ کو شہادت کا مقام مرتبہ ملا۔ آپ کے علمی کمال اور آپ کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو تزکیہ باطن کے حوالے سے علم الاحسان جس کو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، اس پر بھی آپ نے کام کیا۔ بالخصوص اولیاء کاملین صالحین کے جو احوال ہیں اس کی کھوج میں آپ رہتے، علماء سے، اولیاء سے پوچھا کرتے، اور چونکہ کئی ممالک اور بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا اسلامی ممالک کا، وہاں اولیاء کاملین صالحین کے مزارات پر حاضری بھی دی، ان کے سامان حیات پر کام کیا، اور پھر درجنوں سینکڑوں اولیاء کاملین صالحین کے احوال، ان کی زندگیوں پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تذکرۃ الاولیاء ہے۔ اولیاء کاملین صالحین کے تذکرے کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے۔ حضرت
امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ملتا ہے، مالک بن دینار، جو قرون اولیٰ کے عظیم اولیاء کاملین صالحین ان سے لے کر بعد تک کے اولیاء کاملین صالحین تک کا آپ نے کہیں کا ذکر کیا اس کتاب تذکرۃ الاولیاء میں۔ اس کے علاوہ فارسی شاعری میں آپ کا دیوان بھی ملتا ہے، اسرار نامہ بھی ملتا ہے، منطق الطیر یہ ملتی ہے آپ کی کتاب، یا مقامات الطیور، منطق الطیر یا طیر۔ اسی طرح مصیبت نامہ، الہی نامہ، جواہر نامہ اور غالباً پند نامہ، یہ بھی آپ کی نصیحتوں کا ایک مجموعہ جو درس نظامی میں بھی شامل۔ بہرحال آپ نے علمی، اخلاقی، روحانی حوالے سے اپنا ورثہ جو ہے وہ ان کتابوں کی صورت میں چھوڑا۔ ایک علمی جو آپ کی وراثت تھی اور علمی آپ کی خدمات تھیں وہ موجود ہیں، لوگ اس سے آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخری ایام جب آپ کے تھے، شہادت کیسے پیش آئی کہ آپ چونکہ ایران کے شہر نیشا پور جو آج موجودہ شمال مشرق ایران ہے، اسی کا علاقہ ہے، خراسان کے قریب، عظیم خراسان کا حصہ، یہیں پر ولادت ہوئی، یہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ تو آپ کی زندگی کے آخری عہد میں منگولوں نے نیشا پور پر یلغار کی، اور منگولوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اکثر لوگوں کو ہلاک کرتے اور پھر یہاں تک کہ ان کے سروں کے مینار بھی بناتے، اتنے سفاک تھے۔ تو نیشا پور پر جب منگولوں نے حملہ کیا تو اس دوران آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ منگولوں نے جب آپ کو گرفتار کیا تو کسی نے 1000 چاندی کے سکوں کے بدلے میں آپ کی رہائی کا مطالبہ کیا کہ 1000 چاندی کے سکے ہم سے لے لو، منگولوں سے کہا کسی اللہ کے بندے نے، تو انہیں آپ رہا کر دو۔ اب منگول جو ہیں انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئے 1000 چاندی کے سکوں کے عوض، لیکن انہوں نے اس موقع پر کہا منگولوں کو کہ بھائی مجھے اس قیمت پر مت بیچنا، 1000 چاندی کے سکوں پر نہ بیچنا، بلکہ میری قیمت تو اس سے زیادہ ہے۔ منگولوں نے ان کی یہ بات سنی تو نہ بیچا، انہوں نے یہی خیال کیا کہ ہمیں اس سے بہتر تاوان مل جائے گا، اس سے زیادہ قیمت ان کی مل جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر کسی اللہ کے بندے نے بھوسے کی ایک بوری، جو جانوروں کے لیے بھوسا ہوتا ہے، اس کی ایک بوری جو ہے، اس کے عوض یہ منگولوں سے کہا کہ فرید الدین عطار کو آپ رہا کر دو، تم رہا کر دو۔ جب اس بندے نے یہ کہا کہ اس بھوسے کے بدلے میں رہا کرو، تو اب شیخ فرید الدین عطار نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ مجھے اسی قیمت پر فروخت کر دو، بھوسے کے بوری کے بدلے جو ہے نا مجھے واپس کر دو، رہا کر دو، فروخت کر دو، کیونکہ میری قیمت اتنی ہی ہے۔ تو منگول جو ہیں بڑے غصے میں آ گئے کہ جب 1000 چاندی کے سکے مل رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے فروخت نہ کرنا، میری قیمت تو زیادہ ہے، یہ میری قیمت نہیں بنتی، یہ تھوڑی ہے۔ تو اب بھوسے کی بوری آئی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی زیادہ ہے، میری قیمت تو اتنی سی ہے، اس سے بھی کم ہے، یا اتنی ہی ہے۔ تو انہوں نے اسی غصے میں آ کر، سفاک تھے وہ، اسی غصے میں آ کر شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کو شہید کر دیا، آپ کا سر قلم کر دیا۔ وہ تو آپ کی قدر نہیں جانتے تھے، قدر والوں کی قدر جو ہے وہ قدر والے ہی جانتے ہیں۔ بہرحال اور علم والوں کی قدر بھی علم والے جانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی بخوبی اولیاء اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے پروفیشن، اپنی اپنی فیلڈ کے حوالے سے بخوبی جانتا ہوتا ہے۔ تو یہ تو سفاک تھے، یوں آپ کو اللہ تعالی نے شہادت کی موت جو ہے، شہادت کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور نیشا پور میں ہی 1221 میں آپ کی شہادت ہوئی، اور وہیں پر آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے۔ 16 صدی عیسوی میں علی شیر نوائی نے غالباً جو وہیں کا حکمران تھا، اس نے آپ کا مزار جو ہے، مقبرہ جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ آج بھی موجود ہے، اہل علماء، اہل حق، عرفاء جو ہیں وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے بندے مسلمان تمام دنیا سے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ کا علمی جو کام تھا وہ آج بھی زندہ ہے، موجود ہے، آج بھی اس سے طلباء اور علماء، عرفاء، اولیاء، عامت المسلمین جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کی جتنی تصانیف ہیں
انہیں آج ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، وہ علمی، روحانی، اخلاقی حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ابراہیم صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ یرکان ہے اور دوائی بھی لی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں، پرانی بیماریاں ہوتی ہیں یا لمبی بڑی بیماریاں، ان کے لیے بعض اوقات لمبا علاج چلتا ہے، 6 ماہ، سال تک بھی چلتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کافی علاج کروانے کے باوجود بالکل فرق نہیں پڑا تو طریقہ علاج بدل سکتے ہیں۔ دیسی طریقہ علاج ہو سکتا ہے، یونانی جسے کہتے ہیں، طب نبوی سے، اور پھر ہومیوپیتھی ہو سکتا ہے، ایلوپیتھک، جو بھی آپ پہلے طریقہ اپنائے ہوئے ہیں علاج کا اس سے کوئی مختلف اپنا لیں۔ دوسرا، آپ یا سلامو، ایک تو اس کی کثرت کریں، یا سلامو کثرت سے پڑھیں۔ دوسرا سورۃ البینہ 30ویں پارے میں ہے، یہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتے رہیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ محمد شہر صاحب ہیں فیصل آباد سے، اور کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام، پروگرام بہت اچھا ہے، ڈھیر ساری دعائیں۔ جی شکریہ آپ کا، آپ کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں۔ اور ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں 208 چک ڈوگرہ والا سے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، اور چودھری اقبال گجر صاحب، اللہ بچایا صاحب، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا بھی۔ طیب حسن شاد صاحب ہیں تاجہ بیر والا سے، کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جی بالکل، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا موبائل چوری ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس حوالے سے بالکل میں وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر IMEI نمبر ہے اس کا موجود، تو سمز اپنی جو ہیں وہ نکلوا لیں، اور IMEI نمبر سے وہ ٹریک ہو سکتا ہے، چاہے پولیس کے ذریعے ہو یا مختلف دیگر ادارے ہیں ان کے ذریعے سے۔ اور پھر جیسے ہی کوئی اپنی سم اس میں ڈالے گا اور آن کرے گا تو اس کی لوکیشن شو ہو جائے گی اور یوں مل سکتا ہے آپ کو موبائل۔ یہ بھی ضروری ہے ظاہری عمل۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یا مالک الملکی، یا مالک الملکی اس کو پڑھ سکتے ہیں کثرت سے، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں لازمی کیجیے۔ اور تیسرا جو ظاہری ضرورت ہے کارروائی کرنا وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی کیجیے، ساتھ اللہ کو بھی یاد کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور آپ کا موبائل واپس مل جائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد عثمان صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ نے مفلسی اور بے برکتی کا وہ جو وظیفہ بتایا دوبارہ بتا دیں۔ جی ایک تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر نماز فجر کے بعد ہر روز تسبیح فاطمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی یا محمد یہ 99 مرتبہ پڑھیں، یا محمد یا محمد، اور یا احمد یہ 53 مرتبہ پڑھیں، ملا کے پڑھیں گے تو یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح یا احمد یا احمد یا احمد، اور اگر وقف کریں گے تو پھر یا احمد یہ 53 بار پڑھیں، یا محمد یہ 92 مرتبہ پڑھیں روزانہ نماز فجر کے بعد، اور اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی تنگ دستی سے، مفلسی سے نجات مل جائے گی۔ سورہ علم نشرح کا آپ نے پوچھا ہے تو یہ کم از کم 41 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ یا رزاقو اس کی بھی کثرت کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین روزانہ بالخصوص فجر کے بعد پڑھی جائے، اور گھر میں رزق کی فراوانی کے لیے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں ملتا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے تنگ دستی، فاقہ وغیرہ یہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، رزق کی فراوانی حاصل ہوتی ہیں۔
تو سورۃ الواقعہ یہ لازمی حرف روز مغرب کے بعد آپ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے رزق کے انتظام فرماتا ہے، ہر قسم کے رزق میں برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تنگی نہیں ہوگی کسی قسم کی۔ ایک اور لسنر ہیں گٹ والا سے ظہیر عباس صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ والدین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے پروگرامز، کل کے پروگرام کا بالخصوص انہوں نے کہا، اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کو اپنے والدین کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جمعرات کی روٹی نہ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، والدین جن کے وصال پا چکے ہیں ان کی اولاد کو چاہیے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر دیگر دعائیں مسنون تو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ کر، کلمہ طیبہ کا ورد کر کے یہ بھی کریں، لازمی ہے۔ اور پھر والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان سے تعلق قائم رکھیں۔ روٹی کا آپ نے کہا تو روٹی یہ جمعرات کی کوئی فرض واجب یہ ضروری نہیں ہے، یہ کھانا وغیرہ بھی مساکین، مستحقین، یہ بعض اوقات مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کے گھر میں بھیجا جاتا ہے، تو اس میں بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ والدین اور فوت شدگان کو پہنچے گا، تو بالکل کر سکتے ہیں، منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو کوئی اس میں گناہ بھی نہیں ہے، کوئی باز پرس بھی نہیں ہے، یعنی فرض واجب بھی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عمران صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر آپ کیسے ہیں، سدا سلامت رہیں۔ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں سننے والوں کو بھی سلام، اور کہتے ہیں کہ پروگرام از ویری نائس اینڈ انفارمیٹیو، پروگرام اچھا ہے اور معلوماتی ہے۔ چلیں جی شکریہ آپ کا بھی، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، کہا السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ یہ کہتی ہیں کہ 3 سال سے جاب کی تلاش میں ہوں، کوئی جاب نہیں ملتی، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں، میں بہت وظیفے بھی کرتی ہوں لیکن جاب نہیں ملتی۔ جی میں عرض کرتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہی ہو، بعض اوقات یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں، مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ عسیٰ ان تحبوا شیئا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کچھ چیز عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اللہ فرماتا ہے کہ بعض اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، اچھا سمجھتے ہو اپنے لیے، لیکن وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی۔ اور عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہوتی ہیں، تو اب اس میں کوئی حکمت بھی ہو سکتی ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا، یہ کہوں گا کہ آپ کوئی ایسا کام کر لیجئے جو گھر بیٹھے ہو سکے، مثلا سلائی کڑھائی سیکھ لیجئے، اگر نہیں سیکھی آتی ہے تو یہی گھر میں بیٹھ کر کام کر لیجئے، خواتین کے لیے زیادہ بہتر بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی دستکاری یا کوئی اور کام جو گھر بیٹھے ہو سکتا ہے وہ کر لیجئے، کئی کام ہو سکتے ہیں خواتین کے حوالے سے بھی، بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، قرآن پاک پڑھا سکتی ہیں، اسکول کا پڑھا ہوا تو اسکول کا پڑھا سکتی ہیں، اور بھی معاملات۔ تو باقی جاب کے لیے جو اسلامی شرعی حدود ہیں ان میں رہتے ہوئے اگر مجبوری ہے تو خواتین بامر مجبوری ان کو اجازت ہے وہ جاب کر سکتی ہیں، اس میں پردہ اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ تو اس حوالے سے میں بتا دیتا ہوں ایک وظیفہ، یہ کر کے دیکھیے، اللہ نے چاہا تو ضرور جواب مل جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں تمام معاملات۔ 3 روزے نفلی رکھیے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد یا رزاقو تینوں دن 10-10 ہزار مرتبہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے، چلیں شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، نام لازمی لکھا کریں، بنتے لکھ کر اپنے والد کا نام یوں بھی لکھ سکتی ہیں، بہتر بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ ویسے نام نہیں لکھنا چاہتی بالکل صحیح ہے،
بنت عبداللہ، اس طرح آپ لکھ سکتی ہیں والد کا نام ساتھ۔ تو انہوں نے لیکوریا کے حوالے سے پوچھا ہے وظیفہ، تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یا سلاموں کی آپ کثرت کریں، اور دوسرا اس حوالے سے یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کو آپ 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، ولاخ تعداد میں درود پاک اور پانی پر دم کر کے پیتے رہیں، یا سلام و کثرت سے پڑھتی رہیں۔ اور طریقہ علاج پھر میں وہی عرض کروں گا کہ آپ علاج کروائیں۔ ایک طریقہ علاج سے اگر آپ کو مکمل فائدہ نہیں ہوتا تو طریقہ علاج تبدیل کر سکتی ہیں، اور کوشش کریں کہ جو لیڈی ڈاکٹر بالخصوص اس کی ماہر ہوں خواتین کے امراض کے حوالے سے، ان سے علاج کروائیے۔ ظفر اقبال صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے، کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا یا پانی کو بنایا؟ چلیں جی، میں اس حوالے سے یہی عرض کر سکتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں زمین و آسمان کی تخلیق کا تو خاص طور پر ذکر موجود ہے۔ تو جب زمین بنائی تو زمین پر پانی بھی اللہ کی حکمت سے، اللہ کے حکم سے تخلیق ہوا، پیدا ہوا۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں یہ کہیں میرے بہرحال ناقص علم میں اس کا کوئی خاص جواب نہیں ہے، میں نے جو عرض کرنا تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ تو یہ پزل کویسچنز ہوتے ہیں، آپ اس کے حوالے سے آپ بھی تحقیق کیجئے، میں بھی دوبارہ دیکھ لوں گا، اگر کوئی خاص جواب ملا تو میں عرض کر دوں گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیے ایک اور ہمارے لسنر ہیں، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، صبح بخیر کہا جی، صباح الخیر، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ انا بخیر۔ متین رحمانی صاحب ہے فیصل آباد سے، کہتے ہیں کیا مرضی کی شادی کروانا، کورٹ میرج کروانا یہ غلط ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں مختصراً، اس حوالے سے اسلام کی تعلیم یہ ہے، ہم مسلمان، ہمارا بعض اوقات ہم انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں، اور انتہا دو طرح کی ہوتی ہے، دائیں بھی بائیں بھی۔ اور اسلام جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، بالکل مستقیم، سیدھا، درست، صحیح راستہ۔ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے یہ ہیں، اسی کا خلاصہ کہ والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کی، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، اس کی رضا پوچھیں، اس کی رضامندی حاصل کریں کہ بیٹا ہم یہ یہاں تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں فلاں رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یا فلاں جگہ پر۔ بیٹے سے بھی پوچھ لیں کیا آپ راضی ہیں اس پر، اور بیٹی سے بھی پوچھ لیں۔ اب والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ بچوں کی رضامندی پوچھیں، حاصل کریں، اور اولاد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ والدین کی اطاعت کریں، اور والدین اگر ان کی اپنی کوئی ایسی چوائس ہے اور وہ شریعت اسلامیہ کے حوالے سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے والدین کو راضی کریں۔ اور بعض اوقات والدین زبردستی کے ساتھ بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، اس سے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کی جو شادی جب ہو گئی، میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو پاتا، اور بعض اوقات بچے اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، جی لو میرج ہے یا کورٹ میرج ہے، فلاں میرج ہے، تو وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو اس طرح کی جذباتی شادیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چلتی، اکثر یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کی اطاعت اور رضامندی اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی رضا جو ہے وہ بھی حاصل کریں۔ تو پھر ایسی جو شادیاں ہوتی ہیں اس طرح جو ارینج ہوتی ہیں، اور پھر محبت، حقیقت میں محبت جو ہے وہ شادی کے بعد میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ ایک جذباتی عمر کا ایک جو عمر ہے اس میں جذبات اور وہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مختصراً میں یہی عرض کر سکتا ہوں، اس حوالے سے چند ایک پروگرامز بھی موجود ہیں، نکاح کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کی کیا ہیں، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ بھی اس پر بات کریں گے۔ اور پھر کورٹ میرج کے حوالے سے علماء حق ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور پھر والدین، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ولی کی مرضی کے بغیر نکاح جو نہیں ہے باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو اس پر
بڑی تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، بہتر نہیں ہے کہ ایسا معاملہ کیا جائے، والدین کو شامل رکھا جائے، والدین کی رضامندی کے مطابق معاملہ کیا جائے اور والدین اولاد کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں، دونوں طرف سے درمیانہ معاملہ اپنایا جائے۔ جب دونوں طرف سے انتہاؤں پر جاتے ہیں، والدین اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں یا بچے اپنی مرضی اپنا لیتے ہیں، تو دونوں انتہائیں جو ہیں وہ اکثر نقصان دہ ہی ہوتی ہیں۔ آپ تمام ویورز، آپ تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى